ناسا نے چاند پر موجود ایک بریڈر کا نام الفرگینس رکھا ہے۔ یہ نام ایک مسلم سائنسداں الفرغانی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ الفرغانی اپنے دور کے مشہور ایسٹرونامر کے ماہر اور انجینئر تھے۔ انہوں نے ایسٹرونومی پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام جوامع النجوم ہے۔ ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب یورپ میں 500 سالوں تک پڑھی اور پڑھائی جاتی رہی ہے۔ الفرغانی نے نائلومیٹر بنایا تھا۔ مصر کی نیل ندی سے باڑھ اکثر آ جایا کرتی تھی، اس لیے اس کو بڑھنے اور گھٹنے پر نظر رکھنے کے لیے ایک نائلومیٹر بنایا گیا، جسے الفرغانی کی نگرانی میں عباسی خلیفہ المتوکلین کے کہنے پر بنایا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال پہلے بنایا گیا یہ نائلومیٹر آج بھی موجود ہے۔ سیاست ٹی وی کی اس خصوصی پیشکش میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلم سائنسدانوں کے خدمات اور کارنامے۔ میں ہوں ڈاکٹر حمیدہ خان۔ ابو عباس فرغانی، جنہیں مغرب میں الفرغانی کے نام سے جانا جاتا ہے، 9ویں صدی کے ایک ممتاز مسلمان ماہر فلکیات اور انجینئر تھے۔ ان کا پورا نام ابو العباس احمد بن محمد بن کثیر فرغانی تھا۔ وہ موجودہ ازبکستان میں واقع فرغانہ کے علاقے میں پیدا ہوئے، یعنی مغلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ بابر بھی اسی فرغانہ کے رہنے والے تھے۔ احمد کثیر فرغانی کا شمار مامون کے زمانے کے نامور ماہرین میں ہوتا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ فرغانی 800 عیسوی کے آس پاس پیدا ہوئے، اگرچہ کہ ان کی صحیح تاریخ پیدائش اور تعلیم کے بارے میں معلومات موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے کام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ریاضی اور فلکیات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ 9ویں صدی میں عباسی خلیفہ کے دربار میں سرگرم تھے۔ مامون الرشید کے دور کو بغداد ایک علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور ہر فن کے قابل ترین لوگ وہاں موجود تھے۔ مامون الرشید نے الفرغانی کی علمی صلاحیتوں کے سبب بڑی قدر کی۔ مامون الرشید بھی علمی ذہن رکھتے تھے، چنانچہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ زمین کی محیط یعنی سرکمفرنس کی صحیح پیمائش کی جائے۔ انہوں نے انجینئروں کی ایک جماعت مقرر کی اور اس جماعت نے معلوم کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد کچھ اصول اور قاعدے بنائے اور طریقہ کار بھی متعین کیے۔ ماہرین کی جماعت کے صدر احمد فرغانی کو مقرر کیا گیا۔ شہر کوفہ کے شمال میں ایک وسیع میدان اس کام کے لیے موزوں سمجھا گیا۔ اس میدان کو دشت سنجار کہتے تھے۔ اس میدان میں 2 مقامات رخا اور تدر کو منتخب کیا گیا۔ جملہ آلات اور سامان کو وہاں مہیا کر دیا گیا اور زمین کی محیط یعنی گھیر کی صحیح پیمائش کے لیے طریقہ کار یہ طے کیا گیا کہ پہلے استرلاب اور سیکسٹنٹ اور دیگر آلات کی مدد سے قطب تارے کی بلندی زاویے کے ذریعے معلوم کی جائے، پھر ایک مقررہ فاصلے تک آگے بڑھ کر قطب تارے کی بلندی کی پیمائش کی جائے اور دونوں کے فرق کو معلوم کر لیا جائے۔ اس طرح زمین کی محیط کی پیمائش معلوم ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ ایک خاص مقام پر قطب سیارے کی بلندی 32 درجے کی ہے۔ اب یہ سیدھے شمال کی طرف چلے اور انہیں آلات کی مدد سے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے قطب ستارے کی بلندی معلوم کرتے جائیں۔ یہ بلندی 32 درجے سے بڑھتی جائے گی، یعنی کسی مقام پر 32 درجے 20 منٹ ہوگی اور کسی مقام پر 32 درجے 40 منٹ ہوگی۔ آخرکار ایک مقام ایسا آئے گا جہاں یہ بلندی 33 درجے ہوگی۔ اب پہلے مقام سے جہاں بلندی 32 درجے تھی، دوسرے مقام کا فاصلہ 33 درجے ہے، میلوں میں ناپے گئے۔ یہ کرہ زمین کی 1 ڈگری یعنی 360 کی پیمائش ہوگی۔ اس کو 360 کے ضرب دینے سے کرہ زمین کا پورا گھیر نکل آئے گا۔ ماہرین نے پیمائش شروع کی اور حساب کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ زمین کا گھیر 25,009 میل ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ موجودہ زمانے میں جبکہ ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، نئے سائنسی آلات، مشینیں وغیرہ ہیں، اس کے ذریعے پتہ چلا کہ زمین کی محیط یعنی گھیر 24,858 میل مانا جاتا ہے۔ مسلم دور کی پیمائش اور آج اس نئے دور کی پیمائش میں صرف اور صرف 151 میل کا فرق ہے، یعنی کل غلطی 6% پائی جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ غلطی کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے۔ الفرغانی نے اس کام کے علاوہ بھی دوسری اہم چیزیں ایجاد کی ہیں، جیسے کہ طغیانی ناپنے کا آلہ۔ اس کے ذریعے دریا کے پانی کا صحیح اندازہ ہو جاتا تھا اور معلوم ہو جاتا تھا کہ سیلاب آنے والا ہے یا نہیں۔ یہ آلہ دریا میں نصب کر دیا جاتا۔ فرغانی کی دوسری بڑی چیز کی ایجاد دھوپ کی گھڑی یعنی
سن ڈائل ہے جس سے دن میں وقت کا صحیح اندازہ ہو جاتا تھا۔ فرغانی نے اہم کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی مشہور کتاب جوامع النجوم ہے۔ اس کتاب کا پہلا لاطینی ترجمہ 12ویں صدی عیسوی میں شائع ہوا، پھر دوسرا ترجمہ جرمنی میں 1537 میں چھپا اور تیسرا ترجمہ فرانس کے دانشوروں نے 1546 عیسوی میں شائع کیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کس قدر اہم اور مقبول ہوگی۔ یہ کتاب دراصل عربی میں لکھی ہوئی تھی اور بعد میں 12ویں صدی میں لاطینی زبان میں الفرغانی کے نام سے ترجمہ ہوئی، جس سے ان کے خیالات کو قرون وسطی کے یورپ میں پھیلانے میں مدد دی۔ الفرغانی کی کتاب خاص طور پر اپنی سادگی اور وضاحت کے لیے مشہور ہے، جس نے پیچیدہ فلکیاتی تصورات کو عام قارئین کے لیے قابل فہم بنا دیا۔ الفرغانی نے پہلے کی فلکیاتی علم، خاص طور پر بیتلموس کے کام کا خلاصہ کیا اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پر بیتلموس کے کچھ نتائج کو درست بھی کیا۔ الفرغانی کی ایک اور اہم کام شمسی سال کی لمبائی کا اس کا حساب تھا۔ ان کے شمسی سالوں کے حساب کو بعد میں آنے والے ماہرین فلکیات نے صدیوں تک استعمال کیا۔ شمسی سال پر ان کے کام نے اس دور میں اسلامی فلکیات کی درستی اور ترقی کو ظاہر کیا۔ الفرغانی فلکیات کی تاریخ میں ایک بلند پایہ شخصیت ہیں۔ ان کی محنت اور لگن سے تیار کردہ کام اور واضح بیانات نے فلکی کام اور حرکات کی سمجھ کو آگے بڑھانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ ماہر فلکیات دانشور انجینئر 861 عیسوی کے آس پاس مصر میں وفات پائی۔ عباسی دور کے اس نامور شخص اور الفرغانی اور ان کے تمام بنو موسیٰ کے گروہ کے لیے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مسدس میں یوں بیان کیا ہے کہ وہ سنجار کا اور کوفہ کا میدان فراہم ہوئے جس میں مساحت دو راہ کرہ کی مساحت کے پھیلائے ساماں ہوئی جز سے قطرے کل کی نمایاں زمانہ وہاں آج تک نوحہ گر ہے زمانہ وہاں آج تک نوحہ گر ہے کہ عباسیوں کی صبا وہ کدھر ہے۔